تو تم لوگوں کو شرم آ جائے، اب حقیقی آزادی کا نام ہی بدل دو. اب کس سے آزادی لینے جا رہے ہیں یہ؟ اور کون سی حقیقی آزادی؟ حقیقی آزادی تو آپ نے ڈبے میں پیک کر کے بھجوا دی اور آپ نے بتا دیا کہ امریکہ سپر پاور ہے اور اس کے ساتھ آپ کو لڑنا نہیں ہے. تو پھر حقیقی آزادی کا ڈھونگ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور یہ حقیقی آزادی جو ہے اس کے اوپر جو انویسٹمنٹ عمران خان صاحب کے اس پالیٹکس کے اس آخری جو میں نے کہا کہ جوئے کو آگے لے جانے کے لیے جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، یہ وہی انویسٹمنٹ ہے جو عمران خان صاحب نے ہمارے جو سرٹیفائیڈ صادق اور امین بنا پھر رہا تھا، اس نے جو ہے وہ جو ڈکیتیاں کی. توشہ خانہ کو میں عام آدمی کو بتانا چاہتی ہوں کہ توشہ خانہ پچھلے جو دور حکومت ہے ریاست مدینہ، جس کی عمران خان بات کرتے کرتے تھکتے نہیں ہیں، وہ ریاست مدینہ میں توشہ خانہ کو بیت المال کہا جاتا تھا. اور بیت المال کے آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب حضرت عمر فاروق کی اگزامپلز دے کے حکومت میں آئے تھے. وہ بتایا کرتے تھے چادر کا سوال ہوگا. آج عمران خان سے گھڑیوں کا سوال ہو رہا ہے، گھڑیوں کے پورے سیٹ کا سوال ہو رہا ہے. اور اب گھڑی نہیں ہے، پتہ نہیں کتنی 3-4 گھڑی ہیں. اور عمران خان صاحب کی اقتدار کی گھڑی سے ضلالت کی گھڑی تک کا سفر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس آدمی نے کس حد تک اس آدمی نے جو اپنے آپ کو سرٹیفائیڈ صادق اور امین ثاقب نثار کی مہربانی کی وجہ سے کہتا تھا. اور اب ڈرامہ اور پلاٹ پھر وہی ہے، بالکل ایگزیکٹلی وہی سٹوری ہے جو سٹوری بنی گالا کے فیک این او سی کے ساتھ چلائی گئی تھی. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ منی ٹریل آئی تھی جمائمہ خان سے وایا راشد خان عمران خان کو، وہ مان لی گئی. اور فیک این او سی جو ہے وہ جمع کرایا گیا اس کی اجازت کے لیے، جس کو بعد میں سپریم کورٹ نے جو ہے وہ غیر قانونی ڈکلیئر کیا اور صرف 12 لاکھ روپے پہ 300 کنال کا بنی گالا ریگولرائز ہو گیا. اب بالکل اسی کی ایپیسوڈ نمبر 2 ہے. ایپیسوڈ نمبر 2 یہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ گھڑی جو ہے وہ فرا بی بی کو دے کے جو ہے وہ دبئی میں بکوائی گئی، اور یہاں پر ایڈوانس میں فیک ایک لیٹر لے لیا گیا ایک چھوٹے سے دکاندار سے، جس نے جو ہے وہ ایک سادے کاغذ کے اوپر اس نے لکھ کے دے دیا. اچھا مزے کی بات یہ ہے، سبزی والا بھی کیا کرتا ہے؟ سبزی والا کہتا ہے 1 کلو پیاز جو ہے وہ 80 روپے چلے، وہ کہے گا، اور جو ہے وہ کتنے اس نے لیے وہ ساتھ آگے قیمت لگاتا ہے. اس آدمی نے جو رسید بنا کے دی ہے وہ اس سے زیادہ مزے کا خیز بات نہیں ہو سکتی. آج کمپیوٹر کے دور میں ہاتھ سے لکھی ہوئی ایک فیک جو رسید ہے اس کو بزے دیں کہ آپ مان لیں جی کہ عمران خان نے اس کو بیچا تھا. پھر 2 نمبری کیا ہے کہ اسی دن اس کی پیمنٹ ہوتی ہے، توشہ خانہ میں 2 کروڑ روپے جمع کرایا جاتا ہے. ہاں یہ بھی عجیب بات ہے جو میری سمجھ سے تو کم از کم باہر ہے. 10 کروڑ روپیہ توشہ خانہ میں اس گھڑی سیٹ کی قیمت لگائی جاتی ہے. ہاں یہ گھڑی صرف ہوتی ہے، گھڑی نہیں ہے. اس گھڑی کے ساتھ 1460 ہیرے لگا ہوا ایک پین ہے، 7.5 کیرٹ کی ایک ہیرے کی انگوٹھی ہے، اور 2.5 کیرٹ کے 2 کف لنگز ہیں. سو یہ ایک پورا بڑا سیٹ ہے جس کو عمران خان صاحب نے، جس کی قیمت 10 کروڑ روپیہ لگوائی، اور اس 10 کروڑ روپے کی قیمت میں 200-250 روپے کا جو ہے وہ ہیرا عمران خان کو پڑا. قسمت والے ہیں بھائی، مطلب ان کو ہیرے بھی 200-250 روپے میں مل جاتے ہیں. اچھا قیمت لگائی ہے 10 کروڑ، لیکن عمران خان نے اس کو 5 کروڑ میں بیچ دیا. اس سے آپ کو کچھ مماثلت نہیں سمجھ میں آتی کہ وہ ایک کوئی آتے نا جب پھر رہے ہوتے ہیں قالین لے کے لوگ، یا وہ تو وہ قالین کی قیمت شروع کرتے ہیں جی 10,000 روپے سے، اس کے بعد 100 روپے میں دے جاتے ہیں. وہ کیوں؟ کیونکہ چور بازاری میں ایسے ہی ہوتا ہے. جب کسی نے چوری کی ہو نا، تو چور بازار میں جا کے، ہر جگہ پر چور بازار ہوتے ہیں جہاں پر چوری کیے ہوئے موبائل بکتے ہیں، جہاں چوری کی ہوئی گھڑیاں بکتی ہیں، جہاں چوری کی ہوئی چیزیں بکتے ہیں، تو وہ ایسی بیچی جاتی ہیں کہ اس کی قیمت لگتی ہے 10 کروڑ، لیکن وہ فٹافٹ چور کو چونکہ جلدی ہوتی ہے تو وہ اس کو 5 کروڑ میں بیچ کے فارغ ہو جاتا ہے. میں تو وزیر اعظم پاکستان سے یہ مطالبہ کرتی ہوں کہ دھیان کریں. مجھے تو فکر یہ ہے کہ کسی دن عمران خان کے جو ہے وہ کوئی پرائم منسٹر ہاؤس کا خریدار نہ آ جائے یہ بتا کے جی مجھے تو پرائم منسٹر ہاؤس بھی بیچ دیا تھا، کوئی پتہ نہیں مینار پاکستان کی بولی لگائی ہوئی اس آدمی نے، یا اس آدمی سے یہ بعید ہی نہیں تھا کہ یہ کچھ بھی کر سکتا ہے. زکوٰۃ اور خیرات تو کھا ہی رہا تھا، زکوٰۃ اور خیرات کو کھانے کی تو گندی بیماری ہوئی تھی. اس کے بعد یہ تھا پھر ریاست مدینہ کا تم نام لے رہے ہو، اور اس گھڑی کے اندر جس کے اندر کعبۃ اللہ بنا ہوا ہے اس کو تم نے جو ہے وہ بیچنے میں ایک لمحہ نہیں سوچا. اور پھر ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے انہوں نے 100 جھوٹ بولے. انہوں نے کہا عمران خان نے 50% پہ خریدی ہے اور چیک کے ذریعے اس کی پیمنٹ ہوئی ہے، جو جھوٹ ہے. اب کاغذات کے مطابق یہ بات سامنے ہے کہ عمران خان نے 20% پہ یہ جو ہے یہ سیٹ پورا
توشہ خانہ سے خریدا اور اس کو جو ہے خریدنے کے بعد اس کی جو قیمت ہے وہ مارکیٹ ویلیو سے کہیں کم لگائی گئی اور اس کو جو ہے وہ پھر دوبارہ فرح گوگی صاحبہ کے تھرو جو ہے وہ باہر بیچ دیا گیا. یہ کہانی کوئی نہیں بائے کرے گا کہ جی وہ ایک سادے کاغذ پہ آپ مان لیں اب ثاقب نثار نہیں ہے, وہ آپ کو اب آپ سرٹیفائیڈ خائن ہیں, سرٹیفائیڈ چور ہیں, گھڑی چور ہیں. اب آپ سرٹیفائیڈ ایک بددیانت آدمی ہیں جس نے اپنے ملنے ہوئے تحفے جو ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑا. پھر انہوں نے ایک وہ کہا, انہوں نے 50% کے اوپر جو ہے وہ دسمبر کے مہینے میں 50% کے قریب جو ہے وہ قیمت توشہ خانہ کی جو تحائف ہیں اس کا باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری ہوا. نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے باوجود اس آدمی کی ڈکیتی دیکھیں آپ, اس آدمی کی فنکاری دیکھیں آپ کہ نوٹیفیکیشن ہونے کے باوجود اس نے 35 دن بعد, نوٹیفیکیشن ہوئے ہوئے 35 دن ہو گئے تھے, 35 دن بعد اس آدمی نے پھر 20% پیمنٹ کی, 50% پہ نہیں کی. خود 50% کی جو ہے وہ قیمت بنائی لیکن خود جب دینے کی باری آئی تو 20% دے کے بھاگ گیا. پھر اس کے بعد اس نے جو ہے انہوں نے ایک اور تماشا شروع کیا. انہوں نے کہا کہ وہ ایک تاجر ہے, اس نے خریدی تھی دبئی میں, اس سے دوبارہ بک کے یہ کہیں جو ہے وہ عمر فاروق کے پاس آئی ہے اور عمر فاروق پتہ نہیں کتنے نمبر آدمی ہے. او بھائی تم جیسوں کے ساتھ کوئی اسی طرح نمبر کا آدمی ہی چلے گا نا, 2 نمبر آدمی کے ساتھ کوئی 10 نمبر 20 نمبر ہی چلے گا, عام آدمی کے تو بس کی بات نہیں ہے نا. اور وہ اتنا ہی 2 نمبر تھا تو فواد چودھری اس کے ساتھ کاروباری معاملات کیوں کر رہا تھا؟ وہ اتنا ہی غلط تھا تو فواد چودھری اس کو جو کابینہ کی سیکرٹ جس کے اوپر وزراء کرام جب اوتھ لیتے ہیں تو وہ یہ قسم کھاتے ہیں کہ میں اپنے مفادات کو عزیز نہیں رکھوں گا اور پاکستان کی جو مفادات ہیں وہ عزیز ہوں گے اور میں کوئی بھی بات جو میرے علم میں لائی جائے گی میں اس کو پبلک نہیں کروں گا. عمران خان کابینہ کی باتیں لیک کرتا رہا, عمر فاروق کے ساتھ کاروباری معاملات کرتا رہا, اور کاروباری معاملات آپ سمجھ سکتے ہیں, کاروباری معاملات لین دین میں ہوتے ہیں. اگر عمر فاروق کو کابینہ کی باتیں بتا کر اگر اس کو جو ہے فائدہ دیا جا رہا تھا, جو یقیناً عمر فاروق بھی ان ریٹرن کچھ دے رہا تھا نا, اور فواد چودھری صاحب ہی بتا چکے ہیں کہ there are no free lunches.